فلسطین کے بارے میں بتائیں. اس وقت حالات بہت کشیدہ ہیں. بالکل. اسرائیل کی جارحیت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. 90% غزہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. پھر اب ان کو شام میں جو بچے ہوئے فلسطینی ہیں ان کو منتقل کرنے کا سوچا جا رہا ہے. آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا جو ہے وہ ڈائنامکس ہوں گے انٹرنیشنلی اگر اس کو دیکھا جائے تو کیا ہے کہ یہ تو میں کہتی ہوں ورلڈ کے اینڈ کی طرف ہے نا انیشیل سٹیپ ہے ہمارے. عالمی جنگ کا جو خطرہ بنا ہوا ہے, جس طرح سے جتنی عالمی جنگیں ہوئی ہیں اور اس ٹائم پہ جو پلانٹ پوزیشن رہی ہے 2027 میں جا کے وہی پلانٹ پوزیشن دوبارہ بنتی ہے. اچھا, یہ ہسٹری آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہسٹری میں جو پلانٹ پوزیشن جس کے اکارڈنگ جنگیں ہوئی ہیں عالمی جنگیں, وہ جا کے آگے جا کے وہ عالمی جنگوں والا سچویشن آ رہا ہے. بہت بڑی بڑی تبدیلیاں, ٹیکنالوجی میں بڑی تبدیلیاں. میں نے جیسے کہا سپر پاور میں شاید آپ تبدیلی دیکھیں گے. ہاں یہ ضرور ہوگا پاکستان جو ہے وہ ایک سیفٹی پینل میں چلا جائے گا جب بھی ڈویژن ہوگا اس حساب سے, یا جنگ کے خطرے ہوں گے. میں پہلے بھی بتا چکی تھی کہ یہ پوز ہوں گی جنگیں تھوڑا مارچ تک, مارچ کے بعد پھر وہی جو ہے وہ ہو گیا. جیسے آپ فلسطین کا دیکھ لیں اور دیکھیں دعا, میں پھر وہی کہتی ہوں کہ اس ٹائم پہ جو ہے ہمارے, کیونکہ وہ مسلم بہن بھائی ہیں ہمارے, اور ہماری بات کرنے کی, جیسے میرے خیال سے آپ پہلی اینکر ہیں جس نے اس ٹاپک پہ بات کی ہے, ورنہ ہم لوگ اس ٹاپک پہ بات بھی نہیں کرنا پسند کر رہے, اور ہم اس پہ ووکل بھی نہیں ہیں. ہمارے انفلوئنسر, ہمارا سوشل میڈیا ہمیں تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ کہتے ہیں ساتھ دینا چاہیے. اگر ویسے ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ دعا کریں, اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے صدقہ کریں. صدقہ جو کہتے ہیں نا خیر بانٹیں تو وہ بٹتا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی سپورٹ آ جاتی ہے. تو آپ ان لوگوں کے لیے صدقہ کریں تاکہ آگے جو ہے وہ سیفٹی پینل ان کے لیے بن جائے. باقی دیکھیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. میں تو کہتی ہوں عالمی جنگ کے بڑے خطرے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں خیر مانگنی چاہیے, استغفار پڑھنا چاہیے. ہم تو مسلم ہیں, ہمارا عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہے, ہمارا بلیو اتنا اسٹرانگ ہے. تو میں یہی کہتی ہوں کچھ بھی خراب ہے, پلانٹس خراب ہیں, ہاتھ کی لائنیں خراب ہیں, آپ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین خراب نہیں ہونا چاہیے. ہم نے صرف آپ کو, جیسے ہر وہ چیز میں کہتی ہوں حرام ہے جس پہ آپ کا اندھا بلیو ہے. اگر آپ آج میرے پہ اندھا بلیو کرو گے, میں کہوں گی نہیں آپ کا بھی بلیو خراب ہے. تو کسی بھی چیز پہ آپ نے اندھا بلیو نہیں کرنا, صرف ہر چیز کو ایک گائیڈ لائن سے لیں. جیسے ایک اچھا ٹیچر آپ کو پڑھا دے گا, باقی آپ کی ایفرٹ پہ ہے کہ آپ نے پاس ہونا ہے. اسی طرح سے ہم آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے, باقی آپ کی ایفرٹ پہ کہ آپ نے پاس ہونا ہے. مجھے یہ بتائیں, کیونکہ اکانومی جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور ہمارے لیے تو کچھ زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے جس طرح کے حالات چل رہے ہیں. ڈالر کی اڑان جو ہے وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے. میں تو کہتی ہوں کہ ڈالر تو اور انکریز ہوگا. میں نے لاسٹ ٹائم 2024 میں کہا تھا کہ گولڈ کا جو ہے ریٹس وہ آپ کو جو ہے الگ ہی لیول پہ دکھیں گے, بہت انکریز ہوں گے. ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بڑا وہ انکریز ہوگا آگے جا کے بھی جو ہے یہ ٹربلز. بٹ پھر بھی میں کہوں گی کہ پاکستان کے لیے یہ تھوڑا بہت جو ہے وہ سائے آف ریلیف ہوگا. پراسپیرٹی کا جو ہے وہ انیشیل سٹیپس ہوں گے. تھوڑی سی بھی جو ہے وہ لیگلائز ہو رہا ہے پاکستان میں. بالکل, میں ابھی اس طرف آنے والی تھی کہ بٹ کوائنز میں جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, میں تو تھوڑا ہاتھ کی لائنوں کے اکارڈنگ چلتی ہوں کہ اگر آپ کا سن ماؤنٹ پرفیکٹ ہے تو ہی آپ بٹ کوائن میں جو ہے وہ انویسٹ کرو گے. اگر آپ کا سن پوزیشن برتھ چارٹ میں آپ کے ہاتھ میں اچھا نہیں ہے تو آپ اس پہ انویسٹ نہ کریں. آپ بالکل جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ لاس میں جاؤ گے. اس کی خاص بالکل اس کی ایک خاص نشانی ہے. اگر آپ لوگ زوم کر سکتے ہو تو ہمارا جو سن ہے وہ اس پلیسمنٹ پہ ہوتا ہے. یہ ہماری رنگ فنگر ہے, اس کے نیچے ایک لائن ہے. اگر وہ لائن جو ہے بروکن ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سن پلیسمنٹ. اگر اس پہ کٹ ہے, اگر اس پہ کراس ہے, اگر وہ بروکن ہے تو کبھی بھی آپ نے انویسٹ نہیں کرنا, ہیوی انویسٹمنٹ یا بٹ کوائن میں انویسٹ نہیں. اگر آپ کی لائن کلیئر ہے, لمبی ہے, کوئی کٹ نہیں ہے, تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے انویسٹ کریں بٹ کوائنس پہ, تو آپ بہت اچھا گرو کریں گے. صحیح ہو گیا. اچھا, PSL چل رہا ہے آج کل, جی کچھ کرکٹ کا مستقبل بتائیں, انٹرنیشنل لیول پر بھی بتائیں. بابر اعظم کے ستارے کیا گردش میں چل رہے ہیں؟ اچھا, کیا وجہ ہے ان کی خراب پرفارمنس؟ یہ تو میں کہتی ہوں, دیکھو یہ ایز اے بینگ اے پلیئر, بیکاز میں نے خود نیشنل لیول پہ جو ہے وہ والی بال کھیلا ہوا ہے, بیڈمنٹن کھیلا ہوا ہے,
تو تھوڑا جو ہے وہ پلیئرز والا بھی ایلیمنٹ. پھر میں نے کافی جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی پہ ہم لوگ بڑا ہوسٹنگ بھی میں کر چکی ہوں. اور میری پریڈکشن بھی بڑی اچھی ثابت ہوئی جو 2024 میں نے کی تھی کہ انڈیا ون کرے گا. اچھا اس کا یہ ہوتا ہے کہ کیپٹنس کے نیمز اور پوری ٹیمز کے جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ ٹیلے کرتی ہوں میں ان کا برتھ چارٹ کے اکارڈنگ. ابھی میرے پاس نہیں ہے لیکن ویسے میں آپ کو اسٹرانگ ٹیمز کا بتا دیتی ہوں. آپ کے PSL میں کون سی جو ٹیم جو ہے ویسے اسٹرانگ ہیں, جیسے اسلام آباد, لاہور اور اس کے بعد جو ہے کراچی اور کوئٹہ. یہ جو 4 ٹیمز ہیں ان کے جو وننگ کے چانسز ہیں وہ ان کا ریٹ جو ہے کمپیریزن ٹو باقی ٹیم سے زیادہ ہائی. ملتان سلطان کے بارے میں کریں پریڈکشن. ملتان سلطان کے دیکھیں ابھی میں نے جب ٹیلے نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں نا میں تو باقاعدہ پراپر ٹیلے کر کے چلتی ہوں. علی ترین صاحب کا ہے زائچہ آپ کے پاس؟ نہیں بالکل نہ میرے پاس کیپٹنز کے نہ میرے پاس پلیئرز کے. شاید آگے جا کے پھر میں کچھ جب پورا ٹیلے کروں تو پھر اس حساب سے کچھ پریڈکٹ کروں گی جو کہ الحمدللہ ایکوریٹ ہوگا. لیکن ابھی جو ہے میرے پاس شاہد افریدی کے بارے میں بتائیں, بن جائیں گے PCB کے چیئرمین وہ؟ دیکھیں شاہد افریدی صاحب مجھے نہیں پتہ ان کا ڈیٹ آف برتھ کیا. اگر ڈیٹ آف برتھ نکال دیں تو پھر تھوڑا بہت میں کر سکتی ہوں. لیکن نام کے حساب سے تو بڑی جو ہے کمپلیمنٹ, اگر نیم کے حساب سے ہم چلیں تو پھر اچھا ان کو جو ہے وہ پاسبلٹی بن رہی ہے, اس طرف ان کی چانسز ہیں. 50-50 پہ ہم اس ٹائم پہ چلیں گے کہ 50-50 پہ وہ رہیں گے. پاسبلٹی ہے بھی اور نہیں بھی ہے. لیکن اس ٹائم پہ میں بتاؤں میں تو یہ کہتی ہوں کہ پوری ٹیم کو جو ہے نا وہ چینج ہونے کی ضرورت ہے اور ڈومیسٹک لیول پہ جو ہے وہ کھیلنے کی ضرورت ہے. بینگ اے پلیئر یہ سجیشن ہے کہ ڈومیسٹک لیول پہ جب پلیئر کھیلیں گے, جب وہ کہتے ہیں نا سونا پگھلا کے محنت ہوگی تبھی جو ہے پرفارمنسز اچھی ہوں گی. اچھا اگر میں ڈیٹ آف برتھ آپ کو بتاؤں اکارڈنگ ٹو وکیپیڈیا جی شاہد افریدی صاحب پھر میں کچھ اندازہ لگا سکتی ہوں. 1 مارچ 1977 ایریز چانسز ہیں, چانسز بن رہے ہیں, ایریز بنتے ہیں تو ان کا پھر جو ہے وہ ہائی چانسز بنتے ہیں کہ مینجمنٹ میں آ جائیں گے. بالکل کیونکہ ایریز کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے 2025. کوئی پاور ملنے کا, کوئی وش پوری ہونے کا, تو اچھے چانسز بن جائیں گے ان کے. ٹھیک ہے, بالکل کوئی خوشخبری دے سکتے ہیں شاہد افریدی صاحب. شاہد بھائی آپ کو لالا جی ہماری طرف سے کانگریچولیشنز ایڈوانس میں, اور کچھ کیجیے گا آپ PCB میں جاتے ہوئے کرکٹ کے لیے. اچھا ایکٹریس ہیں, ماڈل ہیں نادیہ حسین صاحبہ, اس وقت ان کے بھی معاملات بڑے خراب چل رہے ہیں. ان کے ہسبینڈ کسی فراڈ میں تھے تو بڑی ٹف ان کی لائف چل رہی ہے. ان کے بارے میں کچھ بتائیں اگر آپ. جی بڑا کنٹروورسی میں رہتی ہیں نادیہ صاحبہ, بڑے بیان بھی دیتی رہتی ہیں اور کافی اچھا بولتی ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو میں تو کہوں گی آگے جا کے بھی ان کی ٹربلز جو ہیں وہ میں پھر وہی کہوں گی کہ یہ جو کمیونیکیشن کا جو پلانٹ ہے نا اس ٹائم پہ میں کہتی ہوں آپ 100 دفعہ بولو, سوچو, آپ بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں پھر آپ بولیں. کیونکہ اس ٹائم پہ جتنے بھی فراڈ لوگ ہیں, یہ اس ایئر کو میں کہتی ہوں بریک اپس کا ایئر, جتنے بھی چھپے دشمن ہیں. یہ آغاز میں بھی ہم نے سنا تھا کہ سال 2025 بریک اپس کا آپ دیکھو گے ان یوزول ڈائیورس ریٹ ہائی رہے گا. پھر بریک اپس جن کو لو جو چیزوں میں اس ٹائپ کی چیزوں میں پڑے ہوئے وہ بڑا ٹربل میں رہیں گے. چیٹرز یا چھپے ہوئے دشمن آپ پہ ظاہر ہوں گے, جیسے کوئی دوست کے روپ میں جو لوگ ہیں وہ خود بخود جو ہے ریویل ہوں گے. یہ جو ایئر ہے ایسا ایئر ہے کہ آپ کے سامنے چیزیں ریویل ہوتی رہیں گی. اچھا شاہ رخ خان اور سلمان خان کے بارے میں بتائیں. ان کے تو شہرت کا ایرا مجھے نہیں لگتا ختم ہونے والے ہیں. اچھا شہرت کا تو ایرا کیا پتہ ان کا جو ہے دیکھ رہی ہیں فردر بالکل رہے یا نہ رہے, اس بارے میں کچھ نہیں کہتی. لیکن لائف لائن جو ہے نا شاہ رخ خان کے پاس کم ہے. ٹھیک ہے, جیسے آ کے 60 سڈن ڈیتھ اللہ نہ کرے, دیکھیں ہماری دعا ہوتی ہے, لیکن لائف لائن اگر آپ دیکھیں گے نا ان کے ہاتھ میں تو وہ جا کے اس طرح 65 پہ اینڈ ہوتی ہے. تو ہاں تو شہرت کا تو شاہ رخ خان 65 ایئرز میں جیسے سڈن ڈیتھ, کوئی ڈیزیز سے ان کا ڈیتھ ہو سکتا ہے, اس طرح کی کوئی سڈن ان کی ڈیتھ جو ہے. سلمان خان آج کل بہت بوڑھے لگ رہے ہیں, کیا غموں نے انہیں بوڑھا کر سلمان خان صاحب شادی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, لگتا یہ بات ہی ختم کر دی آپ نے. اچھا ان کے ہاتھ میں کلیئر شادی کی لائن ہے,
لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا، دیکھیں آپ لائنوں پہ اگر جاتے ہو ان کے ہاتھ میں کلیئر شادی کی لائن ہے، لیکن پھر بھی سلمان خان صاحب کو لائف تھریڈ ہے